ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ محمود ملک ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے. آج کے آپریشن بنیان المرصوص کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا ہے بھارت کو. جی الحمدللہ اس پہ پوری قوم کو مبارکباد اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے دشمن کے خلاف یہ ایک بڑی کامیابی دی ہے. ہمارے پاس یہ آپشن اور اس سے بھی زیادہ کر گزرنے کی آپشن ہمیشہ سے موجود رہی ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ. لیکن ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے اگر ہم پچھلے ایک ہفتے سے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے تو اس کو شاید دشمن نے ہماری کمزوری سے تعبیر کیا, اور پھر جب ہماری لیڈرشپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ قوم کی امنگوں کے مطابق ہم اپنی آپشنز کو استعمال کریں, تو آپ جیسے بھی آپ نے سمرائز کیا ہے کہ نارتھ سے ساؤتھ تک ہر جگہ ہمارا پیغام گیا ہے. ابھی بھی وہاں پہ جو ہے شعلے دکھا رہی ہے, انٹرنیشنل میڈیا کے چینل دکھا رہے ہیں. تو اب بھی وقت ہے میرے خیال میں کہ بھارت ہوش کے ناخن لے اور اس پاگل پن کو, اس جنون کو جس کے اس پر جو انحصار کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ملک کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے, وہ اس سے باز رہیں. ادروائز ہمارے پاس آپشن موجود ہیں اور اللہ کا فضل, قوم کی دعائیں, جذبے ہمارے ساتھ ہیں. ہماری مسلح افواج وہ کام کریں گی جس کا انہوں نے آج ایک ٹریلر پیش کر دیا ہے. انشاءاللہ اس سے آگے بھی ضرورت پڑی تو ہم اس سے زیادہ کریں گے. صحیح, اس سے زیادہ جواب دیا جائے گا. ایئر وائس مارشل صاحب یہ بھی بتائیے گا, چائنا کی جانب سے بیان سامنے آ گیا, چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک تحمل سے کام لیں. اس بیان پر کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ دیکھیے اب وقت آ گیا ہے. چائنا تو ہے پہلے ہی ہمارے, کیونکہ اس لیے نہیں کہ ہمارا دوست ہے, اس لیے کہ ان کا ہمیشہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک اصول پسندی کا, انصاف کا وہ ساتھ دیتے ہیں, میرٹ کا ساتھ دیتے ہیں. اس لیے انہوں نے تو وہ تو پہلے دن سے ہمارے موقف کی حمایت کر رہے ہیں کیونکہ ہم سچ پہ ہیں. اور بھارت نے یہ سارا جو ہے دہشت گردی شروع کی تھی. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا کے باقی ممالک, خاص طور پہ امریکہ, وہ بھی اس چیز کو کوئکلی ریویو کریں. ابھی تھوڑی دیر پہلے خبروں میں تھا کہ ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم صاحب سے امریکن ان کے کاؤنٹر پارٹ نے فون پہ رابطہ کیا ہے. تو یقینی طور پہ اب وہ جو ہے نا دنیا کے لیے بھی یہ ریڈ لائن جو ہیں وہ بلنک کرنا شروع ہو گئی ہیں کہ دو نیوکلیر آرم ممالک میں کتنی تیزی سے اسکلیشن ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ انٹروین کریں, ان کو کرنا چاہیے. اور ہمیں دیکھیے اب ہمیں کیا کرنا ہے, اب ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے دنیا سے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو قرارداد ہیں اس کے حل کی طرف جائیں. اس کے اوپر ایک نئی اور افیکٹو قرارداد وہاں پیش ہونی چاہیے اور اس کو پاس کروانا چاہیے. امریکہ کو چاہیے کہ اس کو ویٹو نہ کرے, اس کو سپورٹ کرے تاکہ اس خطے میں امن قائم. دوسری بات یہ ہے کہ سن تاس معاہدہ جو ہے ہم اس کو ریسٹور کروائیں, اس پہ نئی گارنٹیز لیں. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ہم بھارت سے یہ گارنٹیز لیں کہ وہ آئندہ اس قسم کا جو فالس فلیگ آپریشن یا اس قسم کا ایڈونچرزم کر کے اس خطے کو تباہی کی طرف نہیں لے کے جائے گا. صحیح. ایئر وائس مارشل صاحب آپ نے کہا کہ ہم نے بڑا صبر کیا پاکستان کی جانب سے, لیکن امن کو ہماری کمزوری سمجھا گیا بھارت کی جانب سے. عام معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا, سویلینز کو نشانہ بنایا گیا. انسانی حقوق کی تنظیمیں تب تو خاموش تھیں, لیکن اب جب پاکستان کی طرف سے ری ایکشن آیا تو سارے جو عالمی طاقتیں ہیں ان کی جانب سے تحمل کے میسیجز آنا شروع ہو گئے. بیٹا یہی تو دوہرا معیار ہے دنیا کا, یہی تو دوہرا معیار ہے کہ وہ بھارت کو ایک بڑی مارکیٹ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں, وہ بھارت کو اپنا اسٹریٹجک ایلائی سمجھتے ہیں, وہ بھارت کو چین کے خلاف اپنی ایک فرنٹ لائن اسٹریٹجک جو ہے نا فورس کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں. جبکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے وہ پاکستان ان کو چبھتا ہے.
اس لیے وہ بظاہر اگر ہمارے دوست بھی ہوں لیکن وہی جیسے قرآن میں ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے نا یہ آپ کے بالکل۔ دوست نہیں ہو سکتے،